نبوت اور امامت میں 2 باتیں عرض کر رہا ہوں، 2 باتیں عرض کر کے جو پھر ربط مسائل عرض کر دوں گا۔ لیجیے سرکار انبیاء، سردار انبیاء سجدے کے عالم میں نواسا خرامہ خرامہ گھٹتے چلا اور جانے کے بعد پشت کے اوپر بیٹھ گیا۔ سمجھ میں آئی نبوت اور امامت پشت کے اوپر بیٹھ گیا اور مجسمہ بالکل جب بیٹھ گئے مکمل طور پر اب ذکر بڑھ رہا ہے، پورا واقعہ نہیں پڑھنا ہے، ذکر بڑھ رہا ہے جب تک کہ خود سے نہ اترے۔ جہاں سرکاری نماز سرکاری نبی کو روک دیا جائے اسے امامت کہتے ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب امامت کا ذکر کرتے تو نبیوں کا کے ساتھ غلو کرتے، بہت بڑھا دیتے۔ ہم بڑھاتے نہیں، حبیب کبریا کو چھوڑ کر ہر نبی سے افضل ہمارے امام ہے۔ اب آپ سنیں گے، اچھا بتائیے آدم علیہ السلام جنت میں رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ رہیں گے، نوح رہیں گے، ابراہیم رہیں گے، یحییٰ رہیں گے، زکریا رہیں گے، لوط رہیں گے، یوسف رہیں گے، یعقوب رہیں گے، سلیمان رہیں گے، ادریس رہیں گے، موسیٰ اور عیسیٰ رہیں گے، یوسف یعقوب رہیں گے، ابراہیم اور اسماعیل رہیں گے، سارے نبی رہیں گے۔ سردار کون رہے گا؟ بھائی سردار کون رہے گا؟ نبی تو سب جنت میں ہے، لیکن جنت کا سردار کون ہے؟ جنت کا سردار کون ہے؟ سردار کون ہے؟ جنت کا مالک کون ہے؟ ہمارے سرکار نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنت، حسن اور حسین۔ جس جنت میں نبوتیں رہتی ہیں اس جنت کے سردار کا نام امامت ہے۔ صلوات محمد اس جنت کے سردار کا نام امامت ہے۔ بس میں نے کہا کہ مجھے پھیلانا بھی آتا ہے، مجھے سمیٹنا بھی آتا ہے۔ ابھی پھیلانا تو بہت پھیل جائے گا معاملہ، لیکن پھیلانا نہیں ہے۔ 1,24,000 نبوتیں آئی ہیں اور ہدایت کے لیے 12 امام آئے ہیں، لیکن وفاؤں کا صرف ایک راہبر ہے، وفاؤں کا صرف ایک رہنما ہے۔ لفظ وفا کو اگر طے کر دیا جائے، لفظ وفا کو اگر جسم عطا کیا جائے تو ہاتھ جوڑ کر کہے گا کہ وفا کو جو مفہوم تھا اس سے بڑھ کر عباس صاحب نے ادا کیا۔ عباس سے بڑا کوئی وفادار کائنات میں نہیں ہو سکتا۔ اور حضور والا یہ عباس علمبردار جو ہے بذات خود اپنے ماں کے نظم سے وفا لے کر آئے۔ میں پورے مسائل بھی نہیں پڑھوں گا، مختصر مسائل پڑھوں گا۔ جب جناب عقیل نے رشتہ دے دیا اور جناب کلابیہ کے والد گرامی کو معلوم ہوا، ان کی والدہ گرامی سجدہ شکر میں گر گئی، انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا۔ علی کا رشتہ ہمارے گھر آیا ہے، علی ہمارے گھر رشتہ کریں گے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ بولا ہے، مگر مجھے یقین وہ گھر اور ہمارا رشتہ۔ اور فاطمہ بنت کلابیہ جسے ام المؤمنین کا لقب ملا ہے، ایسا بہادر خاندان تھا جیسے اس زمانے میں مشہور کمپنی کا مال ملتا ہے، اس زمانے میں تلوار اور ڈھال پر اگر اس قبیلے کا مہر لگا ہوتا تھا لوگ آنکھ بند کر کے لے لیتے تھے۔ یہ شاندار تلوار ہے، یہ بہترین ڈھال ہے جی، اتنا بہادر خاندان تھا۔ اب ساری باتوں کو چھوڑ رہا ہوں، رخصتی جب ہوئی ہے آپ درے دولت پر آئیں گے، پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ پوری، شادی کیسے ہوگی، ولادت کیسے ہوگی، آپ خدمت عرض کیا جائے گا۔ جب رخصتی ہو کر گھر آئیں گے، تعلیم کہتی ہے کہ سیدہ زینب ام کلثوم کے گھر میں ایک دور تکیہ لگا دیتا، دیواروں پر بیٹھیں گے، آپ آئیں گے اور آنے کے بعد آپ نے پہلے جو ہے تعظیمی سجدہ کیا ہے دہلیز پر۔ آج بڑا تعظیمی سجدہ کرنے کے لیے بڑا اعتراض ہوتا ہے، عہدے پر کوئی چک جاتا ہے تو لوگ بہت سے ہیں ایسے جو کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں بالکل درست ہے۔ تعظیمی سجدہ اہل بیت کے لیے درست ہے، عبادت کے لیے اللہ کا سجدہ درست ہے۔
تعظیمی سجدے ہی نہ کرنے کے اوپر ابلیس ہوا، یاد رکھیے گا۔ نمازیں بہت پڑھتا تھا، فرشتوں کا سردار تھا، سید الملائکہ ہو چکا تھا، لیکن ایک تعظیمی سجدہ چھوڑنے کے بعد شیطان ہو گیا۔ دیکھیے یہی ضابطہ ہے، خانہ کعبہ بنایا ادھر سر جھکا، معدت مان کے کہا اہل بیت کی طرف دل جھکا، ان کی طرف دل جھکے گا ادھر سر جھکے گا۔ حضور والوں خیر آئیں آپ نے پہلے تعظیمی سجدہ کیا ہے، اس کے بعد یہ جو ہے جناب فضہ سے فرماتی ہے کہ سیدہ زینب کلثوم کہاں ہے اور شہزادے کا ہے، آقا امام حسن آقا امام حسین لایا گیا۔ آپ نے کہا کہ آپ لوگ یہاں بیٹھیے، جو غور رکھیے آپ کے لیے لگایا گیا تھا اس پر بیٹھا دیا، بیٹھانے کو 7 مرتبہ آپ نے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا ہے، ہاتھوں کو جوڑنے کے بعد کہا کہ میرے شہزادوں شہزادیوں میں تمیز بن کے آئی ہوں، کبھی ماں بن کے ہوں۔ ایک بات اور نوجوانوں تم کو عرض کر دوں، اس زاویے سے جناب فاطمہ بنت کلابیہ کی نہیں سنا ہوگا، جب دوسری بیوی گھر میں آتی تو پہلے کی بہت برائی کرتی ہے، پوری زندگی میں اپنے بیٹے عباس سکھاتا شہزادی سے نگاہ ملا کے بات مت کرنا، سر جھکا کے کرنا، کبھی بہن مت کہنا، نوکر ہو خادم ہو شہزادی کہہ کے بات کرنا۔ شہزادہ زہرا کے برابری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، یہ ضرور تھا۔ اتنی معرفت شناس بیوی ہوتی ہے، عرفان ہوتا ہے، عباس جیسا وفادار بیٹا چھوڑی، اور اس کے بعد مسجد نبوی میں رکھ دیا گیا، وہ مسجد نبوی میں پڑے اگر مسجد میں رکھ دیا گیا۔ امام حسین ہے حاضر کرام، میں نے سنا بھائی جان ہے، آپ بالکل آئے ہیں، میں ان کی پرورش کرنا چاہتا ہوں مسجد میں، یہ عینی جیسے علی کو خوابے سے رسول اللہ لے کر آئے تھے ایسے مسجد سے حسین لے کر آئے۔ عباس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، 3 دن علی نے بھی آنکھیں نہیں کھولی تھی، جیسے ہی وفاؤں کے امامت کے مشام میں امام حسین کی خوشبو پہنچی آنکھیں کھول دی۔ ایک موٹا حسین نے سینے سے لگایا، بڑا سکون حسین کو بھی ملا اور بڑا سکون عباس کو بھی ملا۔ زبان عباس کے دہن میں حسین نے دے دی، نہ جانے کیا راز و ریاض ہوا۔ اب عباس پروان چڑھ گئے، 10 سال کے سامنے سے رخصتی کے 2 برس ہوئے۔ اگر پورا مسائل پڑھے گا تو کم سے کم 42 منٹ کربلا میں جب سب شہید ہو گئے، میں ذرے شہادت ظاہری طور پہ جو سامنے اجلاس تک صرف حسین علیہ السلام صاحب شہزادی اصغر شہزادی اکبر بچے۔ عباس نے مرنے کی اجازت چاہی، حسین ٹال مٹول کر رہے تھے کہ ناگا خیر صدا بلند ہوئی، عباس بچے پیاسے ہیں پانی کی سبیل کر دو۔ عباس خیمے میں آئے، خیمے میں آنے کے بعد سکینہ کو سینے سے لگایا، اس کی جو مرادیں جب مولا عباس کے مصائب ہو رہا ہو تو دلی میں سوچ لینا، جب سیدہ سکینہ مولا عباس کے مصائب ہو تو دل کی ساری مرادیں پوری کرتی۔ بس ایک مرتبہ عباس نے سینے سے بھتیجی کو لگایا، بھتیجی نے کہا میں ایسے چچا سے بات نہیں کرتے، ایک تو پہلی بار جنگل میں لایا اور صبح سے ابھی تک خبر گیری نہیں ہے، میرا حال مجھے پوچھنے آیا۔ عباس نے سینے سے لگا لیا، پیشانی کا بوسہ لیا، کہا میری ماں ہے جگر تمہیں کہاں پتا ہے کہ میں دن بھر تمہارے بابا کے ساتھ لاشوں پر لاشیں رہتا رہا، کبھی اصحاب کے، کبھی انصار کے، کبھی عیسیٰ کے۔ اے بیٹا کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ کہا چچا جان سینے میں جو دل بالکل جو ہے جل رہا ہے، پیاس کا غلبہ ہے، تہوارے میں اصغر جاں بلب ہے، یہ بچے دیکھ رہے ہیں، یہ ہم سے بار بار کہہ رہے تھے چچا سے وہ پانی لے کر آئے، چچا پانی کا انتظام فرما دیجیے۔ بس ایک مرتبہ کا لاؤ بیٹی ہمیں مشکیزہ لا کے دے دو۔ ادھر سکینہ مشکیزہ لینے گئی، ادھر بہن میں کلثوم سلام، اے اماں فضہ آپ کو سلام، اے رباب آپ کو سلام، اے بھابھی ام فروہ آپ کو سلام۔ ایک ایک کو سلام ہو رہا ہے کہ ناگاہ
زینب بیٹھ گئی زمین پر، کہا بہن شہزادی آپ کو میرا سلام، کا بھیا بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے عباس، جب بیٹھ گئے تو کہا اے بھیا ایک وصیت بابا کی ہم کو ایک داستان یاد آ گئی، بچپنے کا عالم تھا، میں برابر نماز صبح کے بعد بابا کے ساتھ چہل قدمی کرتی تھی اور دعائیں پڑھا کرتے تھے بابا، میں بھی پڑھا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے سر سے چادر جو ہے سر سے ہٹی اور میرے کندھوں پر آ گئی، میں زمین پر بیٹھی چادر اٹھانے کے لیے، میرا سن بہت کم تھا، بابا بھی بیٹھ گئے، میرے سر پر چادر رکھی، میرے بالوں کو بوسا لیا، میرے بازوؤں کا بوسا لیا۔ میں نے کہا بابا آپ نے عجب انداز آج اختیار فرمایا ہے، کہا بیٹا میری نگاہیں دیکھ رہی ہے، ایک دن ان سروں پہ چادر نہیں ہوگی، ان بازوؤں میں رسیاں باندھی جائے گی۔ عباس سن رہے ہو میں کیا بیان کر رہی ہوں؟ عباس کہے جی سن رہا ہوں شہزادی۔ کہا عباس میرے باپ نے جو کہا وہ ہو کے رہا، لیکن جب میں نے جوانی میں تم کو دیکھا تو میں سوچا کرتی تھی جس کا بھائی جیسا بھائی ہو، کس کی مجال ہے کہ بازوؤں میں رسی باندھ دے، کس کی مجال ہے کہ میرے سروں سے چادر اتار لے۔ نہ عباس جیسی بہن بھائی آ سکتا ہے، نہ سیدہ زینب جیسی بہن آ سکتی ہے، غلام ہے یہ شہزادی ہے، لیکن نہ اٹوٹ رشتہ ہے بھروسے کا کہ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ لیکن اے عباس اب تم رخصت لینے آئے ہو، اب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے سر سے چادر بھی چھینی جائے گی، میرے بالوں میں رسی باندھی جائے گی۔ اے بیویو آئے اکٹھا ہو جاؤ، ہم مدینے سے چل رہے تھے تو ہم نے وعدہ دیا تھا کہ تمہاری چادریں سلامت رہے گی۔ اب عباس جا رہا ہے، اب میں اپنی ضمانت اٹھا رہی ہوں۔ لو عباس فرات پر گئے اور ایک بار کی آواز دی اے بھیا میرا سلام، اے آقا میرا سلام قبول کرو۔ حسین پہنچے ہیں، عباس کے سرانے سر کو زانوں کے اوپر رکھا، مجھے مسائل بالکل نہیں پڑھنے ہیں، بس ایک ٹکڑے ایک حصے کی طرف ایک مرتبہ زیارت جب کر چکے تو کہتے ہیں عباس علمبردار اے آقا ذرا سا آپ اکبر کو قریب کر کے ہٹ جائیں۔ جب اکبر قریب ہو گئے آواز دی اکبر ملائن سے کہہ دو عرب کا دستور ہے، میں بہادر خاندان سے ہوں، مجھے معلوم ہے ان کے جو ہے مزاج سے واقف ہوں، جس کو زیادہ یہ ذلیل کرنا چاہتے ہیں تو شہادت کے بعد اس کی میت پر گھوڑے دوڑاتے ہیں، میرے ساتھ سے کہہ دینا اگر ایسا ارادہ ہو میرے آقا کے لیے تو فرات پر آ کے میرے جسم عظیم پہ دوڑا دے گا۔ لو حسین پھر آ گئے، سر کو زانوں پر رکھا، سر کو زانوں پر رکھا کہ عباس پیروں کو سمیٹنے لگے، بازو نہیں تھا، کتنی دقت ہوئی ہوگی۔ بس ایک بار کی حسین کہتے ہیں بھیا کیا پاؤں میں درد ہو رہا ہے، پاؤں میں زیادہ زخم لگا ہے؟ کہا نہیں اے آقا بابا آ چکے ہیں، جنت سے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ آ گئی ہے، نانا رسول اللہ آ گئے ہیں اور نانی خدیجہ کبریٰ ہو گئی ہے، میں اٹھ کر کھڑا نہیں ہو سکتا، میں نے پاؤں کو سمیٹا۔ اے عباس زندگی بھر مجھے آقا کہا ہے، ایک بار بھائی کہہ دو۔ عباس نے پوری قوتوں کو سمیٹا، بڑی حسرت سے حسین کے چہرے کو دیکھا، کہا بھیا بابا بھی آب کوثر لے کے آ گئے بھیا۔ لوگوں کو سے انسوری سے روح پرواز کر گئی۔ حسین نے لاشے کو زمین پر رکھا، گرد اٹھاتے تھے، ہاتھوں پر ملتے تھے، ہاتھ اٹھا کر کہتے تھے لان ان کسرا زاری، اے عباس تمہارے مرنے سے قبر ٹوٹ گئی، اے عباس اب وہ آنکھیں جاگیں گی جو سویا کرتی تھی، وہ آنکھیں سوئیں گی جو جگا کرتی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔